بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چٹ منگنی پڑھ بیا، عصر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھو۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ کسی اچھے باعزت اور امیر گھرانے میں جلدی طے ہو جائے اور آپ کی شادی میں آنے والی تمام رکاوٹیں، بندشیں اور مشکلات دور ہو جائیں، تو آج میں آپ کو ایک نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل بتا رہا ہوں جو ہمارے بزرگان دین اور علماء کرام کا بتایا ہوا ہے۔ اس پر جس نے بھی یقین کے ساتھ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر بدل دی۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد باوضو ہو کر قرآن پاک کی سورت کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور کم از کم 7 دن یا بہتر ہے کہ 11 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ انہی دنوں میں آپ کو ایسی خوشخبری ملے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ بہت سی ایسی بہنیں جنہوں نے یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے بہترین اور خوشحال گھرانے کے رشتے پیدا فرمائے کہ لوگ صرف خواہش ہی کرتے رہ گئے۔ ان کی زندگیوں میں برکت آئی، خوشیاں آئی، اور آج سکون اور عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ اچھے اور مالدار گھرانے میں ہوں، تو یہ عمل آپ ضرور کریں۔ یہ عمل والدہ بھی اپنی اولاد کے لیے کر سکتی ہے اور بیٹی یا بیٹا خود بھی کر سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ مکمل یقین، توجہ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ کیا جائے۔ یاد رکھیں، اگر 7 یا 11 دن میں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو بھی مایوس نہ ہوں، بلکہ اس عمل کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین فیصلے فرمائے گا اور ایسا رشتہ عطا کرے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اچھا نصیب اور ہم سفر ہر نوجوان کے دل کی آواز ہے۔ ہر لڑکا چاہتا ہے کہ اس کا نصیب اچھا ہو، زندگی میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اللہ کی مدد شامل حال ہو، اور اسے ایک نیک، وفادار اور سمجھدار ہم سفر ملے۔ اسی طرح ہر لڑکی کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اسے ایک ایسا شریک حیات ملے جو دیندار، عزت دینے والا، محبت کرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اچھا نصیب آخر بنتا کیسے ہے؟ اللہ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے؟ نیک ہم سفر ملنے کے راز کیا ہیں؟ اور کیوں بعض لوگ ہر سہولت کے باوجود بے سکون رہتے ہیں؟ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں انہی سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیزو، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا نصیب صرف دولت، خوبصورتی یا شہرت کا نام ہے، لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اصل خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ کی رضا مل جانا، دل کا سکون، نیک راستہ، اچھا کردار، حلال رزق اور نیک رشتے۔ اگر کسی کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو لیکن دل بے سکون ہو، نماز نہ ہو، ایمان کمزور ہو، تو وہ خوش نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جو شخص نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یعنی اصل زندگی ایمان اور نیکی سے ملتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی مدد کوئی جادوئی نہیں بلکہ اس کے اصول ہیں۔ نمبر 1، نماز کی پابندی۔ جو نوجوان نماز سے جڑ جاتا ہے، اللہ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ آج شیطان نوجوانوں کو سب کچھ دیتا ہے مگر نماز سے دور کرتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ اگر بندہ اللہ سے جڑ گیا تو پھر وہ کبھی تنہا نہیں رہے گا۔ یاد رکھیں، نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، دل مضبوط کرتی ہے، فیصلوں میں برکت دیتی ہے اور نصیب سنوار دیتی ہے۔ والدین کی خدمت۔ بہت سے نوجوان کامیابی چاہتے ہیں مگر ماں باپ کو رلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماں کی دعا نصیب بدل دیتی ہے، باپ کی رضا زندگی میں برکت لے آتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہماری قسمت خراب ہے، لیکن کبھی سوچا کہیں والدین کی ناراضگی تو نہیں؟ نمبر 3، گناہوں سے بچنا۔ آج سوشل میڈیا، ناجائز تعلقات، جھوٹ، بے حیائی، یہ سب نوجوانوں کے نصیب کو متاثر کرتے ہیں۔ گناہ وقتی مزہ دیتے ہیں مگر دل سے سکون چھین لیتے ہیں، دعا کی قبولیت روک دیتے ہیں، رزق میں بے برکتی لاتے ہیں اور اچھے رشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکیزہ لوگوں کے لیے پاکیزہ راستے بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں، اچھا نصیب خوبصورتی سے نہیں، اللہ سے جڑنے سے بنتا ہے۔ اللہ کی مدد نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور نیک ہم سفر انہیں ملتا ہے جو خود بھی نیکی کی کوشش کرتے ہیں۔
اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، نماز کی پابندی کریں، والدین کی عزت کریں، گناہوں سے بچیں اور یقین رکھیں اللہ آپ کے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ یا اللہ تمام لڑکوں اور لڑکیوں کے نصیب اچھے فرما، انہیں نیک راستہ عطا فرما، انہیں اپنی مدد و نصرت عطا فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما اور انہیں نیک باوفا اور دیندار ہمسفر عطا فرما، آمین۔ قرآن و سنت کی روشنی میں نکاح اسلام میں ایک مقدس معاہدہ ہے۔ یہ صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نکاح سکون، محبت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس رشتے کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو پاکیزگی کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے اور فرمایا کہ جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ نکاح انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہ حلال طریقہ ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے، اس میں فضول رسم و رواج اور مشکلات پیدا نہ کی جائیں۔ مہر، حقوق زوجین اور ایک دوسرے کا احترام، یہ سب نکاح کے اہم حصے ہیں۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لباس کی مانند ہیں جو ایک دوسرے کی حفاظت، عزت اور پردہ داری کرتے ہیں۔ نکاح ایک ذمہ داری ہے، صرف خوشی کا نام نہیں، اس میں صبر، برداشت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب نکاح قرآن و سنت کے مطابق ہو تو اس میں برکت، سکون اور کامیابی ہوتی ہے۔ نکاح اسلام کا ایک اہم اور بابرکت عمل ہے۔ یہ انسان کی فطری ضرورت کو حلال طریقے سے پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے راحت اور اطمینان کا سبب بنتے ہیں۔ نکاح کا مقصد صرف دنیاوی تعلق نہیں بلکہ ایک پاکیزہ معاشرہ قائم کرنا بھی ہے۔ اسلام میں نکاح کو آسان رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جہاں نکاح آسان ہوتا ہے وہاں برکت ہوتی ہے اور جہاں اسے مشکل بنایا جاتا ہے وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ نکاح کو پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ نکاح میں سب سے اہم چیز دینداری ہے۔ رشتہ تلاش کرتے وقت مال، خوبصورتی اور حسب و نسب کے ساتھ دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ مہر عورت کا حق ہے، یہ اس کی عزت اور وقار کی علامت ہے جسے خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ اسی طرح بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کا احترام کرے اور گھر کے نظام کو محبت اور سمجھداری سے چلائے۔ نکاح ایک مضبوط رشتہ ہے جو اعتماد پر قائم ہوتا ہے۔ جھوٹ، بدگمانی اور بے اعتمادی اس رشتے کو کمزور کر دیتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، خامیوں کو چھپاتے ہیں اور سہارا بنتے ہیں۔ نکاح کے بعد زندگی میں آزمائش بھی آتی ہے، لیکن صبر، برداشت اور معاف کرنے کا جذبہ اس رشتے کو مضبوط بناتا ہے۔ ایک کامیاب نکاح وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھا جائے، جہاں محبت کے ساتھ تقوی بھی ہو۔ آخر میں نکاح صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک عبادت ہے اگر اسے صحیح نیت اور طریقے سے ادا کیا جائے۔ محترم ناظرین، نکاح حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہونے والی عظیم عبادت، نسل انسانی کے وجود میں آنے اور باقی رہنے کا ذریعہ اور صالحین عابدین علیہم رحمۃ اللہ المبین کی پیدائش کا سبب ہے۔ نکاح اگر شریعت کے مطابق کیا جائے تو شرم و حیا کے حصول کے ساتھ ساتھ فراخ دستی اور خوشحالی کا سبب بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، التمس الرزق بالنکاح، یعنی نکاح اور شادی کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ الرحمہ الہادی اس کی شرح میں فرماتے ہیں، جب شادی کی نیت اچھی ہو تو یہ نکاح برکت اور رزق میں وسعت کا سبب بنتا ہے۔ شادیوں کے اخراجات فی زمان ہی شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ، لوگ اس کے لیے سودی قرض لینے سے بھی نہیں شرماتے۔ لاکھوں روپے قرض لے کر شادی تو ہو جاتی ہے مگر دلہا بیچارہ سال ہر سال قرض ہی اتارتا رہتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اس نکاح کو برکت والا قرار دیا جس میں فریقین کا خرچ کم ہو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی برکت والا وہ نکاح ہے جس میں بوجھ کم ہو، یعنی جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم کرایا جائے، مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھی بھاری نہ ہو، کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو، اللہ عز و جل کے توکل پر لڑکی دی جائے، وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے۔ ایسی شادی خانہ آبادی ہے۔ آج ہم حرام رسموں، بیہودہ رواجوں کی وجہ سے شادی خانہ آبادی کو بالکل خانہ بربادی، یعنی بہت سارے لوگ گھروں کے لیے باعث بربادی بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق دے۔ شادی آسان ہے اگر کل جہاں کے مالک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک نکاح اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شادی کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ شادی کرنا آسان ہے، کیونکہ ہمارے لیے رہبر اور رہنما یہی ہستیاں ہیں جن کی اتباع دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ یاد رکھیے، شادی کے لیے شریعت نے نہ تو کسی شادی حال کو لازم قرار دیا ہے اور نہ ہی نمود و نمائش، آتش بازی اور فضول خرچوں کو شادی کا حصہ قرار دیا ہے، بلکہ ان میں سے بعض صورتیں تو ناجائز و حرام ہیں۔ نکاح کا اعلانیہ طور پر مسجد میں اور جمعہ کے دن ہونا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی نکاح کا اعلان کرو، اسے مساجد میں منعقد کرو۔ مستحب ہے کہ نکاح جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ جامع مسجد میں تمام نمازیوں کے سامنے ہو، تاکہ نکاح کا اعلان بھی ہو جائے اور ساتھ ہی جگہ اور وقت کی برکت بھی حاصل ہو جائے۔ نیز نکاح عبادت ہے اور عبادت کے لیے عبادت خانہ یعنی مسجد موزوں ہے۔ حق مہر کتنا ہو؟ مہر مقرر کرتے وقت بھی شریعت کی پاسداری کرنی چاہیے۔ کم سے کم مہر 10 درہم یعنی 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی یا اس کی قیمت ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، خواہ سکہ ہو یا ویسی ہی چاندی یا اس کی قیمت کا کوئی سامان۔ مہر اگرچہ کثیر رقم مقرر کرنا بھی جائز ہے، لیکن مناسب رقم مقرر کرنا شرعاً محدود اور پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی عورتوں میں سب سے بہتر وہ عورت ہے جس کا مہر بہت آسانی سے ادا کیا جائے۔ حضرت سیدنا علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ الرحمہ الہادی اس کی شرح میں فرماتے ہیں، عورت کے مہر کا کم ہونا عورت کی برکت اور بہتری کی نشانی ہے اور یہ کامیاب نکاح کے لیے اچھا شگون ہے۔ ولیمے کا کھانا، نکاح کے شکرانے میں دعوت ولیمہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد جو ولیمہ کیا اس میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی، بلکہ ولیمے کے کھانے میں کھجور اور گھی کا حلوہ تیار کیا گیا۔ دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پر پوری ایک بکری سے ولیمہ کیا۔ ایسا ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کا نہیں کیا گیا، یعنی تمام ولیموں میں یہ بڑا ولیمہ تھا کہ ایک پوری بکری کا گوشت پکا تھا۔ اس ولیمے کے علاوہ باقی ولیموں میں چھہارے، پنیر وغیرہ کھلائے گئے تھے۔ اللہ عز و جل ہمیں شادی کے تمام معاملات کو شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی ایسی بابرکت صورت ہے جسے عصر کی نماز کے بعد ہر مسلمان پڑھتا ہے، اور زیادہ تر لوگ اس صورت کو عصر کے وقت خصوصی طور پر تلاوت کرتے ہیں، لیکن آپ نے اسے صرف ایک بار نہیں بلکہ 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ صورت تمام حاجات کے لیے بے حد مؤثر مانی جاتی ہے۔ جو شخص اسی عصر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دن بھر کے کاموں میں آسانی فرماتے ہیں، اس کی زندگی سے مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، رزق میں برکت اور اضافہ عطا فرماتے ہیں، اور خاص طور پر رشتوں کے معاملے میں جن بیٹیوں کے لیے رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں یا دیر ہو رہی ہو تو اللہ پاک ان سب بندشوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ آپ نے اس صورت کو 3 مرتبہ اس نیت سے پڑھنا ہے کہ یا اللہ، میں یہ تلاوت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیہ کرتی ہوں، پھر اس کے وسیلے سے دعا مانگتی ہوں، انشاءاللہ اسی وسیلے سے آپ کی بیٹی یا بیٹے کے نصیب کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔
یہ صورت دراصل سورہ یاسین ہے۔ 3 مرتبہ سورہ یاسین فجر کے وقت تلاوت کرنی ہے اور عصر کے وقت یہ آیت پڑھنی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ خیر، رزق اور نیک رشتے کے لیے بہت بابرکت دعا ہے، جسے آپ نے روزانہ عصر کی نماز کے بعد 21 بار اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر اس کا ثواب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیہ کر دینا ہے۔ اس عمل کو کم از کم 7 یا 11 دن تک جاری رکھیں۔ اگر ان دنوں میں خوشخبری نہ ملے تو بھی اسے جاری رکھیں یہاں تک کہ 40 یا 41 دن مکمل ہو جائیں۔ انشاءاللہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے اللہ تعالی آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے اور بہترین رشتے عطا کریں گے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں بلکہ ایک مجرب اور آزمودہ عمل ہے، جس پر عمل کرنے والوں نے اپنی زندگیوں میں واضح تبدیلی دیکھی ہے۔ بہت سی خواتین نے اس عمل کے بعد نہ صرف اچھے گھروں میں شادیاں کی بلکہ آج وہ خوشحال اور باعزت زندگی گزار رہی ہیں۔ قرآن پاک ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو واقعی انسان کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ اسے ایک یقین، اخلاص اور مکمل توکل کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی آپ کی خواہش کے مطابق ایک اچھے اور باعزت گھرانے میں ہو تو اس عمل کو ضرور اختیار کریں۔ انشاءاللہ آپ کو وہی ملے گا جس کی آپ دل سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا خاص کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، آخر میں دل سے ایک دعا عرض کی ہے کہ یا اللہ، میری وہ تمام بہنیں اور بھائی جو آج اپنی ماؤں کی دہلیز پر بیٹھے ہیں، اپنے رشتوں کے منتظر ہیں، جن کی شادیاں کسی نہ کسی وجہ سے رکی ہوئی ہیں، یا اللہ تو اپنے کرم سے ان کے لیے بہترین، نیک اور باعزت گھرانوں میں رشتے مقدر فرما۔ یا اللہ ان کی زندگیوں سے ہر قسم کی رکاوٹ، بندش اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جس لڑکی یا لڑکے کی شادی میں دیر ہو رہی ہے یا مسائل ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، ان کے نصیب کے بند دروازے کھول دے اور انہیں خوشیوں بھری زندگی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک مزید ایسے فائدہ مند اور روحانی عمل پہنچتے رہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھیں، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے پیدا فرما دیتے ہیں جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے صبر، دعا اور یقین کے ساتھ اپنا عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دل سے دعا مانگنی ہے، اے اللہ پاک ہمارے نصیبوں کو اچھا فرما، ہمیں نیک، صالح، دیندار اور باوفا ہم سفر عطا فرما جو ہمیں دنیا و آخرت میں تیرے قریب کرنے والا ہو۔ یا اللہ تمام لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے لیے بہترین اور بابرکت رشتے مقدر فرما، ہر قسم کی رکاوٹ، حسد، بندش اور پریشانی کو دور فرما، آمین۔ اے اللہ ہمیں ایسا شریک حیات عطا فرما جو نماز کا پابند ہو، اچھے اخلاق والا ہو، وفادار، عزت دینے والا اور رحم دل ہو۔ جن بہنوں اور بھائیوں کے رشتے میں دیر ہو رہی ہے ان کے لیے غیب سے آسانیاں پیدا فرما، ان کی تنہائیوں کو خوشیوں میں بدل دے اور انہیں نیک اور محبت کرنے والا جیون ساتھی عطا فرما، آمین۔ یا اللہ ہمیں ایسی ازدواجی زندگی عطا فرما جن میں محبت ہو، سکون ہو، برکت ہو اور تیرے ذکر اور اطاعت کا نور ہو۔ اے اللہ ہمیں ہر برے رشتے، دھوکے، فریب اور غلط فیصلوں سے محفوظ فرما اور ہمارے لیے وہی فیصلہ فرما جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہو، یا ارحم الراحمین، یا رحمان یا رحیم۔ تمام ماؤں باپوں کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی اولادوں کے نصیب سنوار دے اور انہیں نیک اور صالح خاندان عطا فرما،
یا اللہ اگر ہمارے لیے کوئی رشتہ بہتر ہے تو اسے آسان فرما، مبارک فرما اور کامیاب فرما، اور اگر اس میں شر ہے تو ہمیں اس سے دور فرما اور اس سے بہتر عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صبر، پاکیزگی، حیا اور تقوی عطا فرما، اور ہمیں ایسا شریک حیات دے جو ہمارے ایمان میں اضافہ کرنے والا ہو۔ یا اللہ تمام مسلمانوں، لڑکوں اور لڑکیوں کو نیک، صالح، وفادار اور دیندار ہم سفر عطا فرما، ان کے گھروں میں محبت، سکون اور رحمت نازل فرما، اور ان کی زندگیوں کو خیر و برکت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے اللہ پاک نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔